آپ دیکھ رہے ڈرامہ سیریل جھوک سرکار۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا، پولیس والے جو ہوتے ہیں اپنے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے تھانے میں، ایسے جیسے پنگی پوستی پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھنگ پی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی صورت نہیں ہوتی کہ کوئی آیا گیا ہے ہمارے تھانے میں یا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا جوک سیال میں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ تھانے کے اندر پہنچتا ہے تو ایک دو ٹیبل پڑے ہوتے ہیں، تھانہ خستہ حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلڈنگ اچھی ہوتی ہے لیکن بلڈنگ کے اندر رہنے والے بہت زیادہ خستہ حال ہوتے ہیں، جیسے ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو وہاں پہ تعینات کیا گیا تو وہاں پہ موجود ہوگا۔ تو وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے تھانہ جوک سیال کے نام سے، جو وہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہوگا ہی، کیونکہ بہت ہی فیمس تھانہ ہوتا ہے یہ بھی پوری دنیا۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے تھانہ جوک سیال کا، جیسے ہی بورڈ پڑتا ہے تو تانگے والے کو کہتا ہے بھائی بس بھائی ادھر ہی رکنا ہے میں نے، ٹھیک ہے، میری منزل جو ہے وہ آ چکی ہے، آپ اگر ادھر رہنا چاہیں رہ لیں ورنہ آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایس پی ارسلان صاحب جو ہے تانگے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ تھانہ جوک سیال کا بورڈ ان کو نظر آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ تانگا رکوا دیتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے تھانے میں ہی رکنا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا ہے صبح سے وہ اپنے گھر سے چلے ہوتے ہیں اور شام پڑ چکی ہوتی ہے، پھر بھی ابھی تک وہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے ادھورے ہی سب کام چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ہر کام کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ان کو ٹائم چاہیے بہت زیادہ۔ تو اسٹیشن ماسٹر جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت میں آ چکے ہیں۔ تو دوسری طرف سے ایس پی ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جوک سیال میں جو بہت ڈرا دینے والا اور خوفناک منظر ہے۔ تو اسٹیشن ماسٹر جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس چند ہفتے آپ رکیں ادھر، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ادھر کیا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا چلیں پتہ چل ہی جائے گا، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جوک سیال میں، ٹھیک ہے، جو اتنا آپ کو بھی اور مجھے بھی تھرتھا دینے والی بات آپ نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی آگے سے کہتے ہیں چلیں آپ کو بھی انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، میں کون سا کوئی نئی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایس پی ارسلان بابا جی سے خوب بات چیت کرتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تکلف ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے میں ہی اپنا استفادہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات میری ہو جانی چاہیے جتنی جلدی ہو، کیونکہ اسی میں ہی میرا بھی بھلا ہے اور بابے کا بھی، تاکہ میں جو ہے نا اپنا پہلے سے حل نکال کے رکھوں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی سچویشن مجھے معلوم ہوتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر دوسری طرف پیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ نور اپنا شوکت کی بیگم ہونے والی بیگم جو تھی اس سے شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرل سائیں نے اس کو قید کیا ہوتا ہے تو اسی لیے وہ نوری سے اب شادی بھی تو رچانے کی کوشش نہیں کرتا لیکن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی پیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ اس معاملے میں نا بہت زیادہ، کیونکہ اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کی ہوتی ہیں تو اب بھی اس نے شادی جو ہے نا کر لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس اس کا شوق ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو نوکرانی ہوتی ہے نا وہ آ کر اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بھی روتی ہے، اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے حکومت پیرل سائیں کی ہوتی ہے، وہ علاقہ جو ہوتا ہے نا سارا پیرل سائیں کے انڈر ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ بھی بیچاری ڈری ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی والی وارث ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا ڈرنا اور یہ سب کچھ کرنا بنتا ہے، جائز بھی ہے، ٹھیک، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہے، وہ بیچاری بڑی ہے مگن سی رہتی ہے۔ تو دوسری طرف ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ اسٹیشن ماسٹر کو خیر بات کہتا ہے اور خیر بات کہنے کے بعد وہاں سے چل پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے تھانے بھی پہنچنا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی پہلی پوسٹنگ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پوسٹنگ تو بیچارے کی ہو جاتی ہے لیکن مشکل ہی ہے، اس میں ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے، لڑتے پڑتے ہیڈ کوارٹر میں ڈیوٹی لگنی تھی لیکن کسی نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی جوک سیال میں کروا دی تھی کہ تم جوک سیال میں جاؤ گے۔ اسی لیے دوسری طرف میرل سائیں جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اپنے بابا کی وجہ سے کہ میری شادی کا ٹائم ہے، میری کروا نہیں رہا، اپنی 3 کھڑکائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے باپ بیٹے کے شکوے بھی ہوتے ہی ہیں، باپ جب اس طرح کے ہوں تو پھر بیٹوں کے شکوے تو بڑھ جاتے ہیں۔ میرل سائیں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس باپ کا بھی کچھ پیرل کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، یہ پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، پنچایتوں کے سارے معاملے بھی خود ہی دیکھتا ہے، اور نہ مجھے شوقے کا میں نے اس دن علاج کر دینا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے کرنے نہیں دیا، تو میں تو اس کو باپ کیا کہوں، میں اس کو میرا باپ ہے، ورنہ میں اس کا اگر میرا باپ نہ ہوتا سب سے پہلے میں نے اس کا فیصلہ کرنا تھا، اس کو میں نے اڑانا تھا، ٹھیک۔ میرل سائیں بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا غصہ کرنا جائز بھی ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے یا جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اسی نے تو سارا کچھ کیا ہوتا ہے، وہ کر بھی رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو دوسری طرف نوری بہت تیار ہوئی ہوتی ہے کیونکہ پیرل سائیں کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے سہاگ رات میں،
بیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو معلوم نہیں ہونے دیتی، نہ کوئی اس سے بات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ بیرل سائیں نے زبردستی اس سے شادی کا جو کھیل ہے نا وہ رچایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو اپنا کرنے کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مکار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ جب نوری سے شادی کرتا ہے بیرل سائیں تو گھر میں تھرتھلی سی مچ جاتی ہے، حال میں حویلی میں، کہ بیرل سائیں نے ایک اور شادی کھڑکا دیا، تو اس کی پہلی 2 بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں، بیرل سائیں کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ جب دل چاہتا ہے شادی کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ بیرل سائیں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جب شادی کر لی ہوتی ہے پگ کو اتار کے رکھ دی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیرل سائیں جیسا مکار شخص جو ہے وہ پورے زمانے میں کہیں میں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نوری جو ہوتی ہے وہ ان سب معاملات سے تھوڑا پرہیز کرتی ہے، کرنے کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ جو ہے نا وہ سالو ہو، ٹھیک ہے، تاکہ نیکسٹ جو ہے اس کام کو دیکھا جائے۔ نوری اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بیرل کی جب دوسری بیگم ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اور وہ اپنا بیرل سائیں کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کب بیرل سائیں آئے گا، لیکن بیرل سائیں اب نوری کا ہے ادھر ہی رہے گا، اب ان کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے ہی اس نے شادیاں کروا کے پہلے بھی 2 چھوڑی ہوئی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ ایسے ہی اس کو بھی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ بیرل سائیں تو ہوتا ہے، یہ بیرل سائیں کی پہلی بیوی ہے، جو کہ میرل سائیں یعنی اپنے بیٹے کو بہت زیادہ غم کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارا باپ یہ کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، تو میرل سائیں کہتا ہے میں کیا کروں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا پھر میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کہتی کہیں ابھی نہ تمہارے کہیں گل ہی نہ پڑ جائے، ان کے وہ میرل سائیں کی ماں یعنی بیرل سائیں کی بیگم پہلی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بیٹے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کو واپس بلا لو ان سب حرکتوں سے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہ بہت برا پیش آؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تم خود ہی بلا لینا، مجھ سے نہیں آتا۔ بیرل سائیں جو ہوتا ہے اس کو یعنی کہ جیسے خوشی کے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو کوئی لاٹری یا انعام نکل آیا پیسوں کا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے خوشی کی انتہا نہیں ہے اس کی، بس وہ یہ جو کام چاہتا تھا وہ کام اس کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ کوئی چیز وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اسی چیز میں خوشی تھی اور وہ یہ خوشی حاصل کر کے رہا ہے اور وہ کر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرل سائیں بڑا مکار ہے ویسے تو، لیکن پھر بھی اس کی مکاری کب تک چلے گی، کیونکہ جب وہ چاہے گا جو کچھ کرنا چاہے گا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو اسی کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں سارے، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی یعنی کہ اپنا کیا ہوتا ہے کام وغیرہ، بس اسے بیٹھے بٹھائے ظالم بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے جوک سیال میں، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوتی وہاں پہ، بیرل سائیں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو بیرل سائیں پورے جوک سیال کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سود کے اوپر قرضے دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان سے سود وصول کرتا ہے، قرضے وصول کرتا ہے، اگر کوئی دے دے ٹھیک ہے، نہ دے تو بس اس کی لڑکی اور بیٹی پہ نظر رکھی ہوتی ہے گندی۔ بیرل سائیں اسی طرح سے مکاریاں کرتا ہے جوک سیال میں، نوری بھی اسی معاملات میں جو ہے نا بیرل سائیں کے پاس ہے، کیونکہ اس کے والد نے بیرل سائیں سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور وہ قرضہ واپس نہیں کر پاتا، اسی سے اس نے کہا تمہارا قرضہ واپس ہو جائے گا اگر تم یہ کام کر ڈالو، تو اسی نے تجویز دی ہوتی ہے، جو تجویز اس کے والد کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے، اور نوری کی شادی کروا دیتا ہے بیرل سائیں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے۔ تو بیرل سائیں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری بات مان لی ہے، میں پتہ نہیں کیا ایس پی ارسلان کو اسی لیے ادھر تعینات کر دیا جاتا ہے تاکہ تم وہاں پہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان سے لوگوں کا پیچھا چھڑاؤ اور آرام اور سکون کے ساتھ وہ زندگی جی سکیں۔ جو خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب سے بے نیاز ہو کر تو نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایس پی ارسلان کے جو اوپر بیٹھے کرتا دھرتا آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایس پی ارسلان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے پوری بااعتمادی اور خود ہمتی کے ساتھ سارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی راستے میں تمہارے رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو پیچھے اٹھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تم نے کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لینی اور نہ کوئی پرابلم کو فیس کرنے کی ٹینشن لینی، ہم ہیں تمہارے ساتھ، اگر کوئی بھی مسئلہ بنا تو ہمیں تم نے بتا دینا ہے۔ نوری بڑی تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، بیرل سائیں چلا جاتا ہے، اگلا دن جب آتا ہے تو نوری اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی، بیرل سائیں کی دوسری بیگم جو ہوتی ہے وہ آتی ہے اور آ کر نوری کو تھوڑا ڈرانا دھمکانا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈر دھمکے نا نوری یہاں سے بھاگ جائے، بیرل سائیں کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونے والا۔ بیرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نوری کو اپنے پاس رکھوں، نوری کو بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ بیرل سائیں جو ہوتا ہے اسی طرح مکاریاں کرتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مکاری کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہوتی ہے۔ اگلے دن یہ جو تھانے دار ہوتا ہے چائے کا کوپ اس نے منہ کو لگایا ہوتا ہے کہ بس اب یہی جانے اور اس کا کام جانے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ایس پی ارسلان صاحب جو رات کو آئے ہیں ادھر وہ ایس پی ارسلان ہے، ٹھیک ہے، اس نے لاچا باندھا ہوتا ہے، بس یونیفارم بھی 6-4 پہنی ہوتی ہے اور چائے کے سوپ پی رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں
بہت بڑا آفیسر ہے اور بہت کام کر لیے ہیں اس نے صبح سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کا پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अफसर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है, और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं, ये जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है।
تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ